حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری یہ خوش قسمتی کہ زندگی میں ایک بار پھر عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہمیں نصیب ہوا۔ اور یہ کیسا ماہ رمضان ہے کہ شاعر کہتا ہے یا خدا ہم عاصیوں پر، عاصی کہتے ہیں گناہگار کو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ ماہ رمضان کیسا پیارا مہینہ ہے کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ذرا اس بات پر غور کریں نا کہ ہر گھڑی ماہ رمضان کی جب انسان اٹھتا ہے تو رحمتوں کے سائے میں اٹھتا ہے کہ ادھر سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، کہیں سحری کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، کسی جگہ پر سحری تیار کی جا رہی ہے، کچھ سحری کھا رہے ہیں، کچھ سحری سے پہلے تہجد پڑھ رہے ہیں، کچھ سحری کھا کے تہجد پڑھ رہے ہیں، مساجد آباد ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ماہ رمضان ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، بولے آمین۔ رمضان ہو اور مدینہ ہو، یہ عاشق ہی اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے کہ ماہ رمضان ہو اور مدینے کی گلیاں ہو، ماہ رمضان ہو مدینے کی فضا ہو، تو پھر تو عاشق کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، بولے آمین۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ احادیث کے مطابق دیکھا جائے تو ماہ رمضان کریم کی جب پہلی رات آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جس رات چاند دیکھا جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو اور آخر رات تک بند نہیں کرنے۔ فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں ایک نیکی نہیں، 10 نیکیاں نہیں، 100 نیکیاں نہیں، فرمایا کہ ایک سجدے کے بدلے میں خالق کائنات 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنا برکتوں والا ہے، ذرا اس مہینے کے برکتوں کا اندازہ لگائیے اور مزے لوٹیے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا کروڑ ہاں شکر ہے۔ پہلی بات شکر کی یہ کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، پہلی بات شکر کی یہ کہ کائنات میں کتنے اور لوگ ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی کھتری ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی تو کوئی عیسائی ہے، مولا تیرا یہ کروڑ
کر کہ مولا کائنات میں کتنے انسان ہیں، تو نے سارے انسانوں سے مجھے بچا کر، تمام مذاہب سے بچا کر مجھے ہندو نہیں بنایا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو محتاج تھا۔ تو چاہتا مجھے سکھ کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا میں کسی انگریز کے گھر پیدا ہو جاتا، تو چاہتا میں کسی بد مذہب کے گھر پیدا ہو سکتا، لیکن مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اس بات کا شکر ادا کیا کرے۔ اور پھر شکر پر شکر یہ کہ مولا تو نے مجھے مسلمانوں کے گھر تو پیدا کیا ہے، لیکن قربان جاؤں تیری قدرتوں پر، تو نے ان مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے جو تیرے محبوب کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، تیرے محبوب کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک خاص ترہ امتیاز ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی مسلمان ہو کر حضور کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، کوئی مسلمان ہو کر اہل بیت کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنا کے محبوب کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس بات کا کروڑ شکر کیا جائے تو کم ہے، پھر شکر کیا کریں۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے محبوب کے غلاموں کے، محبوب کے گھر والوں کے، ماننے والوں کے اندر پیدا فرمایا۔ مولا تیرا شکر ہے۔ لوگ تو بڑے بڑے ہیں، کوئی بازاروں میں پھر رہا ہوگا، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہوگا، کوئی کسی مزدوری میں لگا ہوا ہوگا۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا اور جمعہ کی پہلی اذان کے بعد مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ شکرانے کی باتیں ہیں حضرات محترم۔ پھر اس بندے کے تو وارے نیارے نہیں ہو جاتے جو ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، جو ماہ رمضان کی تراویح بھی پڑھتا ہو، جو ماہ رمضان کی نماز فرض بھی پڑھتا ہو، جو ماہ رمضان کے تہجد، اوابین، چاش، اشراق، ساری عبادات کو اکٹھا کرتا ہو۔ اور فرمایا جو ایسا بندہ رات کو اٹھ کر فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت میں 1 سجدہ کرے، فرمایا میرا رب اس کو 1 سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 1500 نیکیاں۔ مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت، قربان جائیے، یہ میں نے چھوٹا سا عقیق ڈالا ہوا ہے، پتہ نہیں اصلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اصلی ہے تو اس کی بھی قیمت 1500 سے 2000 روپے ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، سرخ یاقوت ہمارے ہاں ملنا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے قربان جائیے۔ فرمایا جو بندہ رات کو اٹھ کر 1 سجدہ کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، فرمایا میرا رب اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ اب گھر میں 1 نگ نہیں لگے گا، اب گھر میں 1 اینٹ نہیں لگے گی، 1000 اینٹیں لگے گی، اور میں گھر بناؤں گا اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ گھر بنائیں گے اپنی طاقت کے مطابق۔ کسی کی طاقت 2.5 مرلے کی ہے، وہ 2.5 مرلے میں گھر بنائے گا، کسی کی 3 مرلے کی ہے، وہ 3 میں بنائے گا، کسی کی 5 میں ہے، وہ 5 میں بنائے گا، کسی کی 10 مرلے کی طاقت ہے، وہ 10 مرلے میں بنائے گا، کسی کی طاقت کنال کی ہے، وہ کنال میں گھر بنائے گا۔ یہ میری اور تیری طاقت کا اندازہ ہے۔ غور کرو میرے رب کی کتنی طاقت ہے، میرے رب کتنی طاقتوں والا ہے۔ فرمایا میں رب ہو کر اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے، جب ماہ رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا میرا رب میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔
میرا رب میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور یاد رکھنا جس کی طرف میرا رب نظر رحمت فرمائے میرا رب اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ جس پر رحمت کی نظر ہو جائے گی میرے رب کی، یہ میری اور آپ کی شان ہے نا کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے دے بعد میں واپس بھی لے لیتے ہیں، یہ میری اور آپ کی طبیعت ہے نا، یہ میرا اور آپ کا جناب اللہ مزاج ہے، لیکن میرے رب کا جو مزاج ہے نا وہ مزاج ہمارے جیسا نہیں، وہ جب عطا کرتا ہے تو واپس مانگتا نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لے، اچھے طریقے سے وضو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھ رہے ہو، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کا غلام اٹھا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے، وضو کیا ہے، مسجد میں کیا ہے، وضو کر لیا اس نے، اب دیکھو یہ کرنے کیا لگا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جو بندہ گھر سے نکلا وضو کر کے مسجد میں پہنچا، میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہاتھ سلنڈر کر دیے، ہینڈز اپ کر دیے، ہاتھ اٹھا دیے، اس کے کانوں تک لے جانے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ اٹھا لو، اس کے کانوں تک لے جانے سے پہلے پہلے اس کی گردن سے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس کی گردن سے اس کے گناہ اٹھا لو، فرشتے اس کے گناہوں کی پنڈ باندھ لیتے ہیں، گٹھڑی باندھ لیتے ہیں۔ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، اچھے طریقے سے سجدہ کرتا ہے، سجدے کر کے سلام پھیرتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بندے نے کام پورا کر لیا ہے، اس کے گناہوں کا کیا کرنا ہے، واپس لوٹا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ میری شان نہیں کہ میرا بندہ گھر سے نکلے مسجد میں پہنچے میری بارگاہ میں حاضری دے میں اس کے گناہوں کو اٹھا کے واپس کر دوں، نہیں نہیں یہ میری شان نہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ اب اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ جو ایک بار عطا کرتا ہے پھر واپس مانگتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے گا کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا، اور قربان جائیں اپنی قسمت پر رشک کیا کریں۔ رمضان کریم میں افطار کے وقت سوچے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اندازہ کر لیں، ہر کوئی بندہ اپنے ذہن کے مطابق اندازہ کرے کتنی رحمتیں آتی ہوں گی، کتنے جہنم سے بچتے ہوں گے۔ میرے محبوب نبی، کریم نبی، لجپال نبی، رؤوف الرحیم نبی، آمنہ کے لال نبی، عبداللہ کے نور نظر نبی، آمنہ کے لخت جگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جب افطار کا وقت آتا ہے میرے رب کی رحمت جوش پر آتی ہے، اور روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ذرا رمضان کریم کی برکتوں کے اندازے تو لگائیے۔ یہ ماہ رمضان کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کوئی ایسا مہینہ نہیں جیسے ہم نے پورا سال گزار دیا اس کو بھی غفلت میں گزار دے، نا وہ بڑا محروم ہے، بڑا بدبخت بندہ ہے جس کو ماہ رمضان کی قدر نہیں کرنی آتی۔ فرمایا میرا رب ہر افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہفتے کے حساب کتاب، روزانہ کے 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ، اور جب شب جمعہ آتی ہے یعنی روز جمعہ اور جمعرات کا سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کر سورج جمعے کا جب غروب ہوتا ہے فرمایا ہفتے کا حساب الگ ہے۔ جمعرات سے پہلے جمعے کے سورج جو غروب ہوا ہے نا اس سے لے کر جمعرات کے سورج غروب تک یہ حساب ہے کہ ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جب شب جمعہ آتی ہے یعنی جمعرات کا دن گزرتا ہے سورج ڈوبتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی، اب گھڑی کیا ہے آسان لفظوں میں سمجھا دوں تو ہر سیکنڈ
سیکنڈ بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کوئی اتنی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کم نہیں ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کو ایک گھڑی شمار کریں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شب جمعہ جب جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، فرمایا اس وقت سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک، فرمایا ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے رمضان ہے کیا؟ ہم نے رمضان کو کوئی معمولی مہینہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے، فرمایا پورا سال محبوب تیرے غلام گناہ کریں گے ہیں جو انسان خطا کار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، خطا کاروں میں بہتر وہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا اگر نیک ہو جائے، پوری دنیا اگر نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے، پرہیزی ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرے، حدیث پاک کا مفہوم ہے رب فرماتا ہے میں ایسی قوم کو ختم کر دوں گا، ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافیاں طلب کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بڑا پسند ہے، وہ تو 100 کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، بے پردگی میں گزاری، جس نے ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک پیاسے کتے کو اپنی جوتی میں پانی پلایا، میرا رب تو اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ارے جن کی نسلیں، جن کی اولاد در اولاد مصطفیٰ کی غلامی کے گیت گاتے گزر گئی، اس پر میرے رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو حضرات محترم، یہ تھا جمعرات کا حساب۔ جمعرات کو مزدوری ملتی ہے نا جی، جمعرات آ گئی ہے جی، مزدوروں کو مزدوری دینی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ فرمایا کہ یہ 10 لاکھ بندے ہوں گے کون؟ توجہ کیجئے گا ذرا، اور حدیث پاک کا مزہ لیجئے گا، اور اپنی قسمت پر رشک کیجئے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آتا ہوگا کہ یہ جن کی مغفرت ہو رہی ہے نا، یہ کوئی تہجد گزار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، لہٰذا اللہ اپنے محبوب بندوں کو جناب اعلیٰ جنت عطا فرما رہا ہے۔ سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا جو روزانہ 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، جو جمعرات اور جمعہ کے دن ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، فرمایا یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہوں گے، یہ صحابی نہیں ہوں گے، یہ تابعی نہیں ہوں گے، یہ وقت کے غوث اور کتب اور ابدال نہیں ہوں گے، فرمایا یہ وہ بندے ہوں گے جن پر اللہ کی جہنم واجب ہو چکی ہو۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ بندے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور پھر فرمایا یہ سب مغفرت پا جائیں گے۔ پھر جب ماہ رمضان کی آخری رات آئے گی، ماہ رمضان کی آخری رات آئے گی، ہفتے کا حساب آپ نے لے لیا نا، روزانہ کا حساب لے لیا کہ روزانہ 10 لاکھ کی مغفرت، یہ ذرا جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا، کتنے روزانہ کے؟ 10 لاکھ کے۔ اور فرمایا کہ جمعرات کا جب سورج غروب ہوتا ہے، جمعے کے سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ۔ آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں، سیکنڈ کا حساب کر لیں، 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ۔ تو ذرا غور کیجئے، 1 منٹ میں اگر 10 لاکھ بندے کی بخشش ہو تو کتنے بن جائیں گے؟
6 کروڑ 1 منٹ میں 6 کروڑ بندوں کی مغفرت ہے۔ یہ جمعرات کا سورج جب غروب ہوتا ہے، جمعے کے سورج غروب ہونے تک یہ ایک طرف وہ روزانہ کے 10 لاکھ ایک طرف، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پورے ماہ رمضان میں جتنے بندے بخشے تھے سب کے ٹوٹل کو برابر کر کے دوبارہ اتنوں کو پھر آزاد فرما دیتا ہے۔ ذرا ماہ رمضان کو سمجھیے تو صحیح ہے کیا شان ہے ماہ رمضان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، مولا ماہ رمضان تو نے ہمیں عطا تو کیا ہے، مولا اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، بڑی نیند پوری کر لی، بڑے اور کام کر لیے، ماہ رمضان کو اللہ کے محبوب کی مرضی کے مطابق گزارے۔ علماء نے فرمایا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے، اکیلے بندے کی عبادت ہے۔ نماز جو ہے باجماعت یہ اجتماعی عبادت ہے۔ روزہ جو ہے، روزہ یہ انفرادی عبادت ہے، ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے۔ میں آپ کا نہیں رکھ سکتا، آپ میرے نہیں روزے رکھ سکتے، میں نے اپنا رکھنا ہے، آپ نے اپنا رکھنا ہے۔ البتہ ہمارے روزوں کا علماء نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، ہمارے روزوں کا ہمارے معاشرے پر، ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے روزے کا ہمارے معاشرے پر، ہمارے روزے کا ہماری اجتماعی زندگی پر، ہمارے روزے کا ہمارے کردار پر، ہمارے روزے کا ہمارے ارد گرد رہنے والوں پر کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمارے روزے کی برکت سے ہماری معاشرتی جو زندگی ہے اس میں نکھار آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے کی روح کو پہچان گئے ہیں۔ روزہ رکھ لیا ہے لیکن زبان سے گالی جاری ہے، روزہ رکھ لیا ہے دھوکہ روزے کے ساتھ دے رہے ہیں، روزہ رکھ لیا ہے بدنگاہی برابر کر رہے ہیں، روزہ رکھ لیا ہے گانے برابر سن رہے ہیں، روزہ رکھ لیا ہے مال نہ حق یتیم کا بیوہ کا دوسرے کا کھا رہے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم روزے کی روح کو نہیں پہنچے۔ روزہ صرف شرمگاہ اور زبان کا روزہ نہیں ہے، علماء نے فرمایا کہ جب روزہ رکھ لیا تو پورے اعضاء کا روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہے، ہماری زبان کا روزہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ مولا میں نے سحری کر کے صرف زبان بندی نہیں کی، پیٹ کو تالا نہیں لگایا، مولا روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جب میں نے سحری کی تھی اس وقت میں نے نیت کر لی تھی جیسے میں سارا دن کھاؤں گا نہیں، سارا دن پیوں گا نہیں، جتنی پیاس لگ جائے، جتنی بھوک لگ جائے، مولا اسی طرح اگر میری آنکھوں کے سامنے حرام آیا تو مولا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ یہ ہے روزہ۔ مولا اگر میرے دل میں برے خیال آئے، مولا میں روزے کو سامنے رکھ کر ان خیالات کو دور کروں گا، کیونکہ میرے دل کا بھی روزہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر روزے کا اثر ہماری روح پر نہیں پڑ رہا، روزے کا اثر ہمارے کردار پر نہیں پڑ رہا، روزے کا اثر ہماری سیرت اور صورت پر نہیں نظر آ رہا، تو فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سورج ہے، سورج اس کے سامنے اگر صاف ستھرا شیشہ رکھ دیا جائے، یہ سورج چمک رہا ہے
اس کے سامنے اگر صاف ستھرا شیشہ رکھ دیا جائے تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ جب سورج کی روشنی شیشے پر پڑے گی تو شیشے سے جو روشنی نکلے گی وہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو جائے گی، وہ اپنے ارد گرد میں کیا کر دے گی؟ روشنی کر دے گی۔ مطلب شیشہ صاف ہے، سورج کی روشنی پڑی، اس نے بھی چمکنا شروع کر دیا۔ اور فرمایا اگر اسی شیشے کے سامنے اندھا شیشہ رکھ دیا جائے، اسی سورج کے سامنے اندھا شیشہ رکھ دیا جائے، ایسا شیشہ جو زنگ آلودہ ہو وہ رکھ دیا جائے، تو فرمایا نہ یہ خود روشن ہوگا نہ اس کی روشنی آس پاس پھیلے گی۔ فرمایا یہی مثال روزہ دار کی ہے کہ ہمارا دل کا آئینہ جس پر گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہے، فرمایا روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سیاہی کو اتارا جائے، اس دل کو اس سیاہی سے پاک کیا جائے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند چمکے، روزے کا نور چمکے، اور جب یہاں پر روزہ ہوگا روزے کا نور دل میں چمکے گا، فرمایا اب یہ روزہ ہمارے کردار پر بھی اثر کرے گا، اب روزہ ہماری گفتار پر بھی اثر کرے گا، اب روزہ ہمارے کردار پر بھی اثر کرے گا۔ یعنی روزہ رکھنے کے بعد ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہماری عادات و اطوار میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے یا نہیں، اس کا اثر ہماری اجتماعی زندگی پر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ ہم نے روزہ رکھ کے اپنے آپ میں تلاش کرنا ہے۔ اگر روزہ رکھ کے گناہوں کا بازار گرم ہے تو یاد رکھنا یہ ہمارا روزہ نہیں ہے بلکہ پیٹ کا کفل ہے، پیٹ کا تالا ہے۔ روزہ تو ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، روزہ ہمیں انکساری سکھاتا ہے، روزہ ہمیں تواضع سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیتا ہے۔ روزہ رکھ لیا جی، سارا دن سوئے رہے، رات کو ساری رات جاگتے رہے، بازاروں میں پھٹوں پہ جا کر گلیوں میں پھرتے رہے اور کہا جی میں رمضان کی ساری رات جاگتا ہوں، دن کو کیوں سو رہے ہو بھائی؟ ہاں جی میرا روزہ ہے۔ تو فرمایا پھر وہ روزہ تو رکھ لو گے، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا نور جو اللہ تبارک و تعالی نے جس وجہ سے روزہ فرض کیا تھا، فرمایا وہ وجہ پوری نہیں ہوگی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ تم روزے رکھو جیسے تم سے پچھلی قوموں نے رکھے ہیں۔ یا اللہ کیوں رکھیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری عطا کی جائے۔ روزہ تو پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی ہم پرہیزگار نہیں بنتے، روزہ رکھ کے بھی ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، روزہ رکھ کے بھی ہمارا کردار پہلے کے جیسا ہے، تو ہمیں اپنے روزوں پر غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہمیں یا صرف بھوکا رکھ رہا ہے یا رب کی رضا دلا رہا ہے۔ حضرات محترم وقت تو بہت زیادہ ہو گیا۔ سورہ حجرات کی ایک میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی جو ہماری زندگی کو جناب اعلیٰ دیکھتی ہے اور اس میں ایک حکم نافذ کرتی ہے، وہ انشاءاللہ بیان کر کے اس کا ترجمہ بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ اس پر 30 منٹ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر لا یسخر نہ ہنسا کریں۔ میسج لے کر جائیے گا قرآن پاک کا، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسا کریں، ان کا نہ مذاق اڑایا کریں، ان کی عزت آبرو ریزی نہ کیا کریں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر بندہ ہو، جس پر تم ہنس رہے ہو
ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو. اور فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم, اور عورتوں دوسری عورتوں پر نہ ہنسا کرو, ہو سکتا ہے جس پر تم ہنس رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. حضرات محترم, یہ آیت کریمہ ہمیں معاشرتی زندگی کا ایک سبق دے رہی ہے. آج جو ہم نے اپنا ایک انداز اپنایا ہوا ہے نا, ہر کسی کو اپنے سے کم تر جاننا, ہر کسی پر ہنسنا, ہر کسی کا مذاق اڑانا, یہ ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. غریب کو غربت کا تانا دیا جاتا ہے, مزدور کو مزدوری کا تانا دے کر جناب اعلیٰ بیمار کر دیا جاتا ہے, اور کم تر ذات والے کو کمی کہہ کر ہم نے رسوا کر دیا. قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے, اے ایمان والو, تمہارا رب تمہیں فرما رہا ہے مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑایا کریں, عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور یاد رکھنا, جس کو میرا رب بہتر سمجھتا ہے نا, بہتر بنا لیتا ہے, وہ بہتر بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. اور اگر میرا اور آپ کے محبوب کو کوئی بندہ نقصان کرے, اس کا تنگ کرے, میں اور آپ نہیں برداشت کرتے, جو رب کے محبوب کو تنگ کرے گا میرا رب بھی اس کو برداشت نہیں فرمائے گا. تو حضرات محترم, ٹائم ختم ہوا, میسج لے کر جائیں, روزے کا اثر اپنی زندگی پر رکھیں, اپنے سامنے رکھیں, اور مسلمان بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں. کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کو تانا نہ کریں, کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, کسی کو پریشان نہ کریں. یہ سانسوں کی مالا ہے, ٹوٹ جائے سا کا وسا نہیں ہے, ابھی ختم ہو جائے. اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے حاضری پیش کریں کہ ہم جب قبروں میں جائیں تو اللہ کے محبوب ہماری شفاعت کرنے کے لیے تشریف لے کر آ جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.